نکیرین مجھ سے یہ آ کر کریں سوال، نکیرین مجھ سے یہ آ کر امام کون ہے تیرا بتا دے مستر خدا بہر نبی اور فاطمہ اثر عذاب قبر سے مستجاب یہ کہہ کر علی امام منستو منم غلام علی علی امام منستو منم غلام علی ہزار جان گرامی فدا نام علی بشر کا نام نبوت کا نور عین حسین بشر کا نام نبوت کا نور عین حسین جناب فاطمہ زہرا کے دل کا چین حسین کبھی نماز سے پوچھا جو رنج و غم کا علاج، ارے کہا نماز نے بے ساختہ محمد وآل محمد صلی نماز سے پوچھا جو رنج و غم کا علاج، کہا نماز نے بے ساختہ حسین حسین بشر کا نام اللہ
فکر ابھی تھا کہ سکینہ نے پکارا، سنا تو گیا کہ ہمارا، میں جاگتی ہوں اور جہاں سوتا ہے سارا، میں جاگتی ہوں اور جہاں سوتا ہے سارا، گردوں پر چمکنے نہ لگے صبح کا تارا، نیند آئی ہے بیٹی کو سلا جائیے بابا، نیند آئی ہے بیٹی کو سلا جائیے بابا، بس ہو چکی باتیں اب ادھر آئیے بابا، حضرت نے کہا میں تیری آواز کے قربان، اللہ تم سوئی نہیں اب تک ہو میری جان، ارے غربت میں کہاں راحت و آرام کا سامان، بن باپ کے تم کو تو نہیں چین کسی آن، بن باپ کے تم کو تو نہیں چین کسی آن، اچھی نہیں عادت پر نہ رویا کرو بی بی، اچھی نہیں عادت پر نہ رویا کرو بی بی، پہلو میں کبھی ماں کے بھی سویا کرو بی بی، پہلو میں کبھی ماں کے بھی سویا کرو بی بی، کیا ہو کہ ایک شب کو جو ہم گھر میں نہ آئے، مجبور ہوں ایسا کہ تمہیں چھوڑ کے جاویں، تم پاؤ نہ ہم کو نہ تمہیں ہم کہیں پاویں، بیوی تمہیں چھاتی پر کس طرح سلاویں، جنگل میں بہت قافلے لٹ جاتے ہیں بیوی، برسوں جو رہے ساتھ وہ چھٹ جاتے ہیں بیوی، برسوں جو رہے ساتھ وہ چھٹ جاتے ہیں بیوی، جب عمر تھی کم ہم بھی چھٹے تھے یوں ہی ماں سے، ارے سوتے
تھے لپٹ کر یوں ہی خاتون جنا سے، سوتے تھے لپٹ کر یوں ہی خاتون جنا سے، کچھ ان کا ہوا سامنے آنکھوں کے جہاں سے، ماتم سے ملی بونا بکا سے نہ فغاں سے، ماتم سے ملی بونا بکا سے نہ فغاں سے، یہ داغ یہ اندوہ علم سب کے لیے ہے، یہ داغ یہ اندوہ علم سب کے لیے ہے، ماں باپ زمانے میں صدا کس کے جیے ہیں، اچھی نہیں عادت پر نہ رویا کرو بیوی، پہلو میں کبھی ماں کے بھی سویا کرو بیوی، اچھی نہیں عادت بنا، نیند آئی ہے بیٹی کو سلا جائیے بابا، بس ہو چکی باتیں اب ادھر آئیے بابا، محمد محمد رضا حسینی صاحب سے میں سے گزارش کروں گا، آپ لوگوں سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لیں گے، درود پڑھتے رہیے اور تھوڑا تھوڑا ممبر کے قریب آ جائیے، پر محمد و آل محمد صلوات۔
ظاہر ہے کہ یہ بڑا حادثہ اور سانحہ ہوتا ہے کہ عالم مسافرت میں ایسی عظیم شخصیتوں کے انتقال کی خبر سنی جائے۔ ان بہرحال میں آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کم سے کم اتنے آپ کے اعزاء دوست ساتھی چاہنے والے موجود تھے جنہوں نے آپ کو تعزیت پیش کی۔ ہم سب اس کا غم مناتے ہیں کہ جس کو کوئی تعزیت کرنے والا نہیں۔ عزیزو، موت برحق ہے، ہر آنے والا ایک دن اس مندر سے گزر کر چلا جائے گا۔ ہمارے پاس گزشتگان کی تاریخ بھی ہے کہ جو کل تھے وہ آج نہیں ہیں، جو آج ہیں وہ کل نہیں ہوں گے۔ یہ ایک مسافر خانہ ہے، انسان حالت سفر میں ہے، ٹرین پلیٹ فارم پر پہنچتی ہے، کچھ مسافر اترتے ہیں، کچھ سوار ہوتے ہیں، یہی کاروباری دنیا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اس دنیا میں پروردگار عالم نے انسان کو بھیجا تو کس لیے بھیجا ہے، ہماری اپنی کیا ذمہ داری ہے، ہمارے آنے کا اپنا مقصد کیا ہے، مقصد کو بھی پروردگار عالم نے واضح کر دیا۔ ظاہر ہے کہ ہم جب کبھی کسی کے انتقال کی خبر سنتے ہیں تو کہتے ہیں انا للہ۔ ظاہر ہے کہ یہ تو پتہ چل گیا کہ ہمارے سفر کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اس سے یہ پتہ چل گیا کہ ہمیں جانا کہاں ہے۔ جو سفر ہم کر رہے ہیں اس کی ابتدا کا بھی پتہ چل گیا اور اس کی انتہا کا بھی پتہ چل گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کس لیے بھیجا گیا ہے۔ پروردگار نے اسے بھی واضح کر دیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ مقصد تخلیق انسانی یہ ہے کہ وہ پروردگار کی عبادت کرے۔ تو ہمارے آنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم پروردگار کی عبادت کریں۔ معبود نے جو دین ہمیں عطا کیا ہے جسے اسلام کہا جاتا ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے۔ دو چیزیں ہیں، دین کی ابتدا بندگی ہے اور دین کی انتہا خود سپردگی ہے، کہ ہم آغاز کرتے ہیں تو اللہ کی معرفت کے ساتھ اور ہمارا انجام ہوتا ہے تو اطاعت پروردگار۔ ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ باتیں اگر ہمارے ذہنوں تک پہنچ جائیں تو یقیناً دنیا کا بھی سفر آسان ہو جائے گا اور آخرت کی منزل بھی آسان ہو جائے گی۔ میں نے اسی لیے ان باتوں کو آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں کہ پہلا مرحلہ بندگی ہے اور آخری مرحلہ خود سپردگی ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کو بندہ اگر ہے تو بندہ اپنے معبود کو پہچانے، خود سپردگی کی منزل ہے، اطاعت کی منزل ہے، تو اطاعت بھی ہم جس کی کریں گے اسے ہم پہچانیں گے۔ تو ہمیں دونوں جگہ پر ایسے افراد کی ضرورت ہے کہ جو ہمیں صحیح منزل دکھا سکے، یعنی خدا کی معرفت وہ دے کہ جو خود بامعرفت ہو، اور اطاعت پروردگار کا سلیقہ وہ سکھائے کہ جسے اطاعت پروردگار کا سلیقہ آتا ہو۔ تو دونوں منزل میں ہم محتاج ہیں ایسی شخصیت کے، دونوں منزل میں محتاج ہیں ایسے افراد کے کہ جو صحیح طریقے سے معرفت پروردگار کا درس بھی دے سکے اور جو صحیح عنوان سے اطاعت الہی کو سکھا بھی سکے۔ لہذا پروردگار نے جن انبیاء کو بھیجا، جن مرسلین کو بھیجا، انہیں اس لیے معصوم بنا کر بھیجا کہ نہ معرفت کی منزل میں کوئی کوتاہی ہو سکے، نہ اطاعت کے مرحلے میں کوئی کوتاہی ہو سکے۔ جو کریں گے دونوں مرحلوں کو ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ منزل معرفت ہے اور یہ منزل اطاعت ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، ہر نبی نے آ کر اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا، یہ سرکار رسالت تک سلسلہ پہنچا اور آپ نے کہا جو لا الہ الا اللہ کہے گا اس کی نجات ہو جائے گی۔ عزیزو، کیا کہنے سے لا الہ الا اللہ کہنے سے نجات ہو جائے گی؟ یہاں پیغمبر جو کہہ رہے جو کہے گا، قولو جو کہے گا، یہاں کہنا بمانے ماننا ہے، یعنی اللہ کو مانیے۔ تو اللہ کو ہم کیسے مانیں؟ جس ماحول میں پیغمبر یہ فقرہ ارشاد فرما رہے تھے اس ماحول میں سب خدا کو مانتے تھے، ایک دو خدا نہیں، نہ جانے کتنے خدا تھے، 360 خدا تھے۔ ان 360 میں پیغمبر کے ایک کو بھی مان سکتے تھے، مگر پروردگار نے کہا ایسے نہیں ماننا ہے، سب کا انکار کرو، ایک کو مانو۔
ایسے نہیں ماننا ہے، سب کا انکار کرو اور ایک کو مانو، اور جب ایک کو مان لیا ہے تو طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کی اطاعت کرو۔ اطاعت کیسے کریں؟ اب دونوں مرحلے میں ہمیں ایک ایسا معصوم کردار چاہیے کہ نہ معرفت کی منزل میں کوئی خطا کر سکے، نہ اطاعت کے مرحلے میں کوئی خطا کر سکے۔ لا الہ الا اللہ جو کہتے ہیں یہ ابتدا ہے۔ ہم بچے کو مدرسے میں بھیجتے ہیں، ہم اپنے بچے کو اسکول میں بھیجتے ہیں، بچہ شروع کہاں سے کرتا ہے؟ الف بے سے شروع کرے گا یا اے بی سی ڈی سے شروع کرے گا؟ مگر مقصد نہ الف بے سکھانا ہے، نہ اے بی سی ڈی سکھانا ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ وہ ترقی کے راہوں پر گامزن ہوتا رہے۔ یہ ابتدا ہے، ابھی اسے نہ جانے کتنے آگے جانا ہے، یہاں تک کہ ایک مرحلہ وہ ہوگا کہ وہ پڑھ لکھ کر ایک مکمل انسان بن جائے گا۔ تو عزیزوں، جو یہ کلمے کی بات اسلام میں کی جاتی ہے، یہ اسلام کی ابتدا ہے، یہ مقصد نہیں ہے۔ تو مقصد کیا ہے؟ کا مقصد وہی اطاعت پروردگار ہے۔ اب آپ پہچانیں کہ وہ اسلام کو کیسے سمجھیں گے جو عنوان کو مقصد سمجھ جائیں اور مقصد کو عنوان سمجھے، وہ اسلام کو کیسے سمجھیں گے؟ آپ دیکھیں کتنے افراد ہیں جن کو باب العلم کا پتہ نہیں معلوم، اب انہوں نے آپ کو فون کیا کام ہے؟ باب العلم کا پتہ چاہیے۔ آپ نے انہیں باب العلم کا پتہ بتا دیا، آپ بتائیں کہ ان کا مقصد باب العلم میں آنا ہے یا ان کا مقصد پتہ کو یاد رکھنا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ کا مقصد باب العلم تک آنا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ باب العلم تک آنے کے لیے جب تک صحیح پتہ نہ ہو تب تک ہم پہنچ نہیں سکتے۔ اسی صحیح پتے کا نام کلمہ ہے، مگر مقصد کلمہ نہیں ہے، مقصد کلمہ نہیں ہے۔ اب جن لوگوں نے کلمے کو مقصد سمجھ لیا وہ مقصد سے ہٹ گئے، وہ مقصد سے ہٹ گئے۔ تو اب مقصد کیا ہے وہ سمجھنا ہے، عنوان کیا ہے وہ سمجھنا ہے۔ عزیزان محترم، یہی تو سبب ہے ہر ایک جو بھی کلمہ پڑھنے مسلمان ہو جائے۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ ایسا ممکن غیر ایسا ممکن نہیں ہو سکتا ہے۔ کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں باتیں ہمیں ماننی ہے، ہمیں معرفت الہی کو بھی سمجھنا ہے اور ہمیں اطاعت الہی بھی کرنا ہے، تب تو کلمہ صحیح معنوں میں مؤثر ہوگا۔ لیکن اگر ان دونوں چیزوں سے عاری ہے تو ہم نے زبان سے تو پڑھا ہے مگر دل سے قبول نہیں کیا ہے۔ جب زبان اور دل میں اختلاف ہو جائے تو اسے منافقت کہتے ہیں، اسے منافقت کہتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، مسلمان نہیں کہلائے گا۔ یہ آسان سا نسخہ جو پوری دنیا کو بتایا جا رہا ہے، جو بھی کلمہ پڑھ لے وہ مسلمان ہے۔ عزیزوں، ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہے، بلکہ اگر کلمہ پڑھتے ہیں تو اس عقیدے پر ہمارا ایمان مستحکم اور مضبوط ہونا چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ یہی دونوں چیزیں ہیں کہ جس کے لیے سہارا ہمیں لینا پڑتا ہے۔ پھر ہم اس مثال کو مکمل کرنا چاہتے ہیں کہ اب بچہ اسکول میں پڑھنے کے لیے گیا ہے تو بچے کا مقصد یہ ہے کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، بچے کا مقصد یہ ہے کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرے۔ اے بی سی ڈی یا الف بے اس کا مقصد نہیں ہے۔ اب عزیزان محترم، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اسے ایک کامل استاد چاہیے، ایک بہترین استاد چاہیے۔ عزیزان محترم، ہمارا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی معرفت بھی حاصل کریں، اللہ کی اطاعت بھی حاصل کریں۔ اس کے لیے ہمیں ایک ایسا معصوم سلسلہ چاہیے جہاں نہ خطا ہو، جہاں نہ نسیان ہو۔ محمد والے محمد صلوات۔ عزیزان محترم، کلمہ مقصد نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ حضرات یہاں تشریف فرما ہے، آپ مجھے بتائیں کتنے ہیں کہ جب 15 سال کے ہوئے تو کلمہ پڑھا؟ اگر مسلمان ہونے کی شرط یہ ہے کہ کلمہ پڑھا جائے تو کتنے ہیں کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا؟ کا کلمہ با ایسے ہی یاد کر لیا، کبھی اس طرح سے نہیں پڑھا کہ پڑھ کر مسلمان ہوں گے۔ مگر آپ جیسے ہی پیدا ہوئے کسی نے کان میں اذان کہا اور کسی نے اقامت کہا۔ تو عزیزو، ہم تو تبھی مسلمان ہو گئے جب اذان و اقامت کی آواز سن لی۔ تو ہمیں کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کلمہ وہ پڑھتے جو پہلے اس مذہب پر نہ رہے ہوں، جو اس مذہب پر شروع سے ہیں، جن کے باپ دادا ہیں، انہیں اس کی احتیاط نہیں ہے، انہیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ پہچانیں کہ جب انہیں اس کی ضرورت نہیں ہے تو وہ مسلمان ہیں۔ کلمہ وہ پڑھتا جو پہلے مسلم نہ رہا ہو، تو یہ بتانا چاہتا ہے کہ اب ہم نے اسلام قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا۔ مسلمان ہونا کیا آسان کام ہے؟ جناب ڈاکٹر علامہ اقبال کہتے ہیں، یوں شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے،
لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو وہ تو کہتے ہیں بڑا مشکل کام ہے مسلمان ہونا. ہم کہتے ہیں جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان. تو ڈاکٹر صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کون سی فکر پیش کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں کہ مسلمان ہونا ایک منزل، سخت ترین منزل ہے جس میں قدم رکھنا ہے. اور چونکہ وہ صاحب علم تھے، ان کے پیش نظر قرآن کی آیتیں ہیں. ہم نے دیکھا کہ جب جناب ابراہیم، وہ ابراہیم کی جن کو خلیل خدا کہا جاتا ہے، وہ ابراہیم کے جو نبی بھی تھے، جو رسول بھی تھے، جو امام بھی تھے، جو خلیل بھی تھے، نہ جانے کتنے عہدے تھے جو ابراہیم کے پاس ہیں. اور اتنا عہدہ پانے کے بعد جب خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے ہیں تو قرآن اس کی حکایت کر رہا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم و اسماعیل خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے اور یہ دعا کر رہے تھے، پالنے والے ہماری اس کوشش کو قبول فرما. اور گفتگو یہیں پر ختم نہیں ہوئی، اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ربنا وجعلنا مسلمین لک، پالنے والے مجھے اور میرے بیٹے اسماعیل کو اپنا مسلمان بنا. تو اب کوئی ابراہیم سے نہیں کہتا آپ نے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا. ابراہیم خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مجھے مسلمان بنا. تو معبود کفر تو خانہ کعبہ سے بلند ہو رہا ہے. بلادہ فرمایا تھی تو. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جس اسلام کی ابراہیم بات کر رہے ہیں یہ وہ اسلام نہیں جو کلمہ پڑھ کر ہوتا ہے. یہ کوئی اور اسلام ہے کہ جس کی بات جناب ابراہیم کر رہے ہیں. اور گفتگو یہاں پر ختم نہیں کیا، بات کو اور آگے بڑھایا. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ہماری ذریت کو بھی اپنا مسلمان بنا. ابراہیم اور اسماعیل کی ذریت کی بات ہو رہی، اسحاق کی ذریت کی بات نہیں ہو رہی ہے. اسماعیل کی ذریت کی بات ہو رہی ہے، اسحاق کی ذریت کی بات نہیں ہو رہی ہے. دعا کر رہے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، ہماری ذریت کو بھی اپنا مسلمان بنا. اب جس مقام پر خلیل خدا فائز ہے، کیا ان کی دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ایسا کون مسلمان ہے جو شک کرے کہ ان کی دعا قبول نہ ہوئی؟ تو جب ان کی ساری ذریت مسلمان ہے تو اب یہ کہنا کہ انہوں نے کلمہ نہ پڑھا، یہ بات کہاں سے آ گئی؟ اسلام کی بات کر رہے ہیں وہ اور ہے. اور اسی لیے ڈاکٹر صاحب نے کہا یوں شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، کوئی معمولی کام نہیں ہے. تو پروردگار بھی کہہ رہا دعا تو قبول ہو گئی مگر امتحان ہوگا. اب امتحان کس طرح سے ہو رہا ہے؟ جناب ابراہیم اپنے فرزند کے پاس آ کر کہتے ہیں یا بنیا انی ارا فی المنام، میں نے خواب یہ دیکھا ہے، انی اذبحک کا، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا. ابراہیم خواب کا حوالہ کیوں دے رہے ہیں جبکہ یہ حکم خدا ہے؟ اس لیے کہ ابراہیم کا خواب نہیں ہے، حکم خدا ہے. جب حکم خدا ہے تو یہ کیوں نہیں کہتے حکم خدا یہ ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں؟ اگر ابراہیم حکم خدا کا حوالہ دیتے تو منزلت اسماعیل کا پتہ نہ چلتا، مقام اسماعیل کا پتہ نہ چلتا. خواب کا حوالہ دے کر ابراہیم نے بتایا جس مقام معرفت پر باپ فائز ہے اسی مقام معرفت پر بیٹا بھی فائز ہے. دونوں کا مقام ایک ہے، دونوں کی منزلت ایک ہے. لہذا بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، بیٹے نے امر کہا، باپ نے خواب کہا، بیٹے نے امر کہا افعل ما تؤمر، جو حکم خدا ہے اس پر عمل کیجئے. اور اس کے بعد جب چلے ہیں ذبح کرنے کے لیے تو جانتے ہیں بیچ میں شیطان نے آ کر ورغلایا. ابراہیم کے پاس گئے، ایک خواب کی بنیاد پر جوان بیٹے کو ذبح کر رہے ہو، کہا بھاگ جا تو شیطان ہے. وہاں سے بھاگا تو اسماعیل کے پاس آیا، ارے ان کی عمر زیادہ ہو گئی، حافظہ کام نہیں کر رہا ہے، ان کے کہنے پر ذبح ہونے کے لیے جا رہے ہو. کہا بھاگ جا تو شیطان ہے. کہا کیسے پہچانا؟ کہا جو نبی کے حافظے پر شبہ کرے وہ شیطان نہیں. ایک بار وہاں سے چلا اور حاجرہ کے پاس آئے، بی بی دوڑو، بڑھاپے کی اولاد، منتوں مرادوں کی اولاد ہے، آپ کے سامنے چھری اور چاقو لے کر گئے ہیں، ایسا نہ ہو ذبح کر دیں. ایک بار جناب
سے پہلے نبیوں کی بیویوں کے پاس جاتا تھا، بہکا چکا ہوں، جناب نوح کی بیوی، جناب لوط کی بیوی، یہاں کامیاب کیوں نہ ہوا؟ عزیزان محترم وہاں اس لیے کامیاب ہوا کہ وہ صرف بیوی تھی۔ ہاجرہ صرف ایک معصوم کی بیوی نہیں ہے، ایک نبی کی ماں بھی ہے۔ جہاں دو رشتے ہوتے ہیں وہاں احتمال خطا نہیں ہوتا ہے۔ عزیزان محترم پہچانے بھئی، یہی اس مرحلے پر میں کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام نے جو پروردگار نے جو دین اسلام ہمیں دیا ہے، اسلام ہمیں معرفت بھی سکھاتا ہے، اسلام ہمیں اطاعت بھی سکھاتا ہے۔ معرفت کی منزل میں نبیوں کی ضرورت تھی، مگر اطاعت کی منزل میں ہمیں ایک ایسی خاتون کی ضرورت تھی کہ جن کا کردار نبی جیسا کردار ہو۔ آپ پہچانے، اس لیے آپ نے دیکھا کہ خدمت پیغمبر میں جب بھی جناب شہزادی آتی تھی، پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ کس کی تعظیم کون کر رہا ہے؟ کہ مرسل آدم تعظیم کر رہا ہے، ایک بیٹی سمجھ کر نہیں، ایک ہادی سمجھ کر۔ عظمت پیغمبر تو آپ پہچانے، پیغمبر جس وقت معراج پر جا رہے تھے، صورتحال اور کیفیت یہ تھی، جب چوتھے آسمان پر پہنچے حکم خدا ہوتا ہے، اے نبیوں میرے پیغمبر کا احترام کرو، ان کی تعظیم کرو، اور جب تمہارے درمیان سے گزرے تو کھڑے ہو جانا۔ اب جب پیغمبر وہاں سے گزرے 1,23,999 انبیاء پیغمبر کے لیے کھڑے ہوئے، پیغمبر کی تعظیم کی، تو عزیزان محترم پہچانے 1,23,999 انبیاء پیغمبر کی تعظیم کرے اور میرا پیغمبر اپنی بیٹی کی تعظیم کرے، کیا عظمت ہے، کیا مقام ہے عظمت شہزادی کا۔ لہذا عزیزو، ایک ہدایت کا سرچشمہ ہے شہزادی کونین، اور وہ ہدایت اس عنوان سے ہے کہ آپ نے بیٹی بن کر بتایا کہ بیٹیوں کو کیسے ہونا چاہیے، آپ نے زوجہ بن کر بتایا کہ بیوی کو کیسا ہونا چاہیے، آپ نے ماں بن کر بتایا کہ ماں کو کیسا ہونا چاہیے، ہر شعبے کو آپ نے جگمگا دیا۔ عزیزو، یہی تو شان زہرا ہے، ہر رخ کو آپ نے جگمگا دیا۔ مگر میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، بی بی آپ ایک بیٹی تھی، آپ ایک زوجہ تھی، آپ ایک ماں تھی، مگر ایک شعبہ ہے جو خالی ہے، آپ کسی بھائی کی بہن نہ بن سکی، اس لیے کہ جتنے بھی بھائی تھے آپ کے وجود سے پہلے اس دنیا سے گزر گئے۔ ایک بیٹا پیدا بھی ہوا تھا پیغمبر کا، وہ بھی کم سنی میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا، تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ بہن کا کردار کیا ہوتا ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا زہرا کے بعد ثانیہ زہرا کی ضرورت ہوئی، مگر ثانیہ زہرا کے بعد پھر کسی زہرا کی ضرورت نہیں ہوئی۔ اب پہچانے زینب کیا ہیں؟ زینب نے اس رخ کو نمایاں کیا ہے کہ جہاں ایک بھائی اپنی بہن کو یا ایک بہن اپنے بھائی کو کتنا چاہ سکتا ہے۔ ہمارے پاس تاریخ ہے عزیزو، میں نے دیکھا ہے جب جناب شہزادی کونین نے جناب زینب علیہ مقام نے جب آپ کا عقد ہوا ہے جناب عبداللہ ابن جعفر سے، اور ان کے گھر رخصت ہو کر تشریف لے گئی ہیں، تو مولائے کائنات اور امام حسن علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا کہ ہر روز ایک بار ملنے جاتے تھے، مگر امام حسین 2 بار جاتے تھے۔ بلکہ تاریخ کہتی ہے کہ ایک بار جب امام مولائے کائنات پہنچے جناب زینب کے گھر میں، تو دیکھا کہ گھٹنوں میں سر رکھ کے رو رہی ہیں۔ پوچھا بیٹی کیا تکلیف ہے؟ کہ آج میرے بھیا حسین صرف ایک بار آئے۔ یہ بھی ایک رخ ہے محبت کا، یہ مثال آپ کو کہیں نہیں ملے گی، یہ مثال آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ اور میں آپ کی خدمت عرض کرتا ہوں کہ یہ اسلام کہ جس کو پروردگار نے انبیاء کے حوالے کیا، اور جب پیغمبر اسلام اس دنیا سے جانے لگے تو یہ ذمہ داری پیغمبر اسلام نے اہل بیت کے حوالے کر دی۔ عزیزو، محافظین دین بن گئے اہل بیت، اور مسئلہ یہ تھا کہ اس دین کو اب تباہ و برباد کیا جا رہا تھا۔ سن 60 ہجری میں جب یزید نے مطالبہ بیعت کیا ہے تو امام حسین نے اس بیعت کا جواب اس طرح سے دیا کہ آپ کربلا کے میدان میں آ گئے، مگر کربلا کے میدان میں آئے تو زینب کو ساتھ لانا نہیں بھولے۔ کیا ضرورت تھی زینب کی؟ اس لیے کہ آج کی اس بات پر کم سے کم مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے جو متفق ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے بس کربلا کے بعد۔
کربلا کے بعد اسلام کو جو زندگی ملی ہے عزیزو، اسی کا صدقہ ہے جو آج تک اسلام زندہ ہے۔ تو یہ کیسے زندہ ہوا اسلام؟ کہ اسلام کی زندگی کے لیے دو چیزوں کی ضرورت تھی، ایک قربانی تھی اور ایک تبلیغ تھی۔ اگر قربانی اور تبلیغ دونوں نہ ہوتی تو اسلام زندہ نہ رہتا۔ بازیلو قربانی کے مرحلے کو حسین نے طے کیا اور تبلیغ کے مرحلے کو زینب نے طے کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا کی کامیابی میں جتنا فرزند رسول کا ہاتھ ہے اتنے ہی خدمات جناب زینب کی بھی ہے۔ یہ ہے شہزادی زینب۔ اور عزیزو یہی سبب ہے کہ باقی جتنے بھی لوگ تھے اس میں سے کتنے تھے جنہوں نے کہا تھا فرزند رسول میں بھی آپ کے ساتھ چلوں، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، لیکن شہزادی زینب وہ ہیں کہ جن کو امام نے درخواست کی تھی بہن آپ ہمارے ساتھ چلیں گے۔ اور آپ نے دیکھا کہ ہر مقام پر زینب کو یاد کیا۔ کیوں آخر ایسا کیوں کیا امام نے؟ یاد رکھیں ایک فلسفہ ہے جس کو آپ سمجھیں۔ عاشور کے دن جب سارے خیمے جل گئے، ایک خیمہ بچا جس میں سید سجاد ہیں، اور جناب زینب سید سجاد سے یہ کہہ رہی ہیں بیٹا جل کر مر جاؤں یا گھر خیمے سے باہر نکلوں، مسئلہ پوچھ رہی ہیں۔ یہ مسئلہ دنیا کو معلوم ہے، جب خطرات ہو تو جان کی حفاظت کے لیے چلے جانا چاہیے۔ اتنا چھوٹا سا مسئلہ زینب کو نہیں معلوم۔ زینب کون ہے؟ کہ عالمہ غیر معلمہ، فہیمہ غیر مفاہمہ۔ غیر معلمہ کا مطلب کیا ہوا؟ دنیا میں کوئی ان کا معلم نہیں تھا۔ جن مدرسوں کے یہ پڑھے ہوئے تھے اسی مدرسے کی زینب بھی پڑھی ہوئی۔ زینب کی علمی شخصیت اتنی قابل اعتبار تھی سب کے نزدیک کہ اس عہد میں جتنے راوی تھے، جتنے محدث تھے، جتنے صاحبان علم تھے، جتنے پڑھے لکھے افراد تھے، سب جانتے تھے زینب سے زیادہ صاحب علم کوئی نہیں ہے۔ لہذا سارے عالم اسلام کی نظر زینب پر رہتی تھی کہ اب واقع کربلا کے بعد دیکھیں کہ امام کون ہوگا۔ تو سب نے متفقہ طور پہ کہا زینب جس سے مسئلہ پوچھیں گی وہی امام ہوگا۔ اب زینب ایسے سنگین موقع پر مسئلہ پوچھ کر دو مسئلے حل کر رہی ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ کہ امام حسین شہید ہو گئے، اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ امام سجاد امام ہو گئے ہیں۔ ایک بہن کا کارنامہ۔ عزیزان محترم یہ زینب ہے، جناب زینب اولیاء مقام کا کارنامہ تھا۔ وقت نہیں ہے آپ کے سامنے کسی تفصیل کو پیش کیا جائے، اور ظاہر ہے کہ کل سب لوگ اپنے اپنے کام پر جائیں گے، تعزیت کے لیے آئے ہیں، مگر میں کہنا چاہتا ہوں یہ بہن وہ ہے کہ جس نے بھائی کے جنازے کو دیکھا۔ اور عزیزان محترم آپ کے رونے کے لیے کافی ہے کہ جب جناب زینب چہلم کرنے کے لیے آئی ہیں اپنے بھیا کا، تو عربوں کا دستور یہ ہے کہ چھوٹی بہنیں بڑے بھائیوں سے کوئی شکوہ نہیں کرتی ہیں۔ تو جب قبر ذریح امام حسین پر آئی ہیں تو امام حسین نے کوئی شکوہ نہیں کیا، صرف آنسو بہایا۔ مگر یہ بھی ہے روایات میں کہ چھوٹے بھائیوں سے بڑی بہنیں ساری باتیں کہہ دیا کرتی ہیں۔ تو جب آپ بڑے بھیا سے کا مرثیہ پڑھ چکی اور اٹھی تو پوچھا میرا چھوٹا بھیا کہاں ہے، ایک بار دوڑتی ہوئی قبر عباس پر گئی اور جا کر اپنے کو گرا دیا، اے بھیا بازوؤں میں رسم باندھ دی گئی، اے بھیا مجھے کربلا سے شام، شام سے کوفہ، دیار بدیار پھرایا گیا۔ ارباب اعضاء یہ وہ بہن ہے جو اپنے بھائیوں کے جنازے کو دیکھ رہی ہے۔ مگر مجھے تاریخ کربلا میں ایک بہن اور ملتی ہے جس کو ایک بھائی نے غسل و کفن دیا اور سپرد لحد کیا۔ عزیزو وہ حسین کی کمسن بیٹی ہے جس کو سکینہ کہتے ہیں۔ ارباب اعضاء جب امام رخصت آخر کے لیے آئے تو ایک بار کہتے ہیں اے امام سجاد سکینہ کا خیال رکھنا، اے زینب سکینہ کا خیال رکھنا۔ ارباب اعضاء یہی تو سبب ہے، سکینہ کا کتنا یہ خیال رکھتے تھے مگر سکینہ پر کتنی مصیبتیں تھیں۔ آئے کبھی دامن میں آگ لگا دی جاتی ہے، کبھی ناکے سے گر جاتی ہیں، کبھی ارباب اعضاء پانی مانگتی ہیں اس کے بدلے شمر تماچے مارتا ہے۔ اور ارباب اعضاء مصیبت کی انتہا تو تب ہو گئی کہ جب یزید کا بھرا ہوا دربار ہے اور وہ کہتا بتا حسین کی بیٹی کون ہے، حسین کی بیٹی کون ہے، کہ جس کو بہت چاہتے تھے، جب تک سینے پر سوتی نہیں تھی حسین کو قرار نہ آتا تھا۔ شمر نے سکینہ کی طرف اشارہ کیا، ایک بار وہ ملعون کہتا ہے اے سکینہ یہ دشت طلا میں تمہارے بابا کا سر ہے، میں تب مانوں گا کہ تمہارے بابا تمہیں بہت چاہتے
چاہتے تھے جب یہ سر اٹھ کر تمہاری گود میں آ جائے. بھرے دربار میں 5 سال کی بچی نے اپنا دامن پھیلا دیا. اے بابا بھرے دربار میں یزید میری محبت کا امتحان لینا چاہتا ہے. بابا آ جاؤ. سر بلند ہوا, سکینہ تک پہنچا, رخسار پر رخسار رکھ دیے. اے بابا جس کو تم نے نازوں سے پالا تھا, بڑی مصیبتیں اس پر ڈھائی گئی ہیں. ہار باب اعضا, مگر سر لے لیا جاتا ہے. سکینہ کو زیادہ دیر تک رونے نہیں دیا جاتا ہے. ایک بار قید خانے میں مقید کر دیا جاتا ہے. ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ سکینہ زندان شام میں سو رہی ہے. سوتے سوتے اٹھی اور کہنے لگی, اے بابا آپ کہاں ہیں, اے بابا آپ کہاں ہیں, ابھی تو ہمارے پاس تھے. بس سکینہ کا بین بلند ہوا, بیویاں گریہ کرنے لگی, آوازیں گریہ بلند ہوئی. ایک بار یزید کے محل تک پہنچی, اس کے خواب میں مخل ہوئی. ایک بار کہتا بیویاں کیوں رو رہی ہیں, کہا سکینہ نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا ہے اس لیے گریہ کر رہی ہے. ایک بار یزید نے سر حسین زندان میں بھیج دیا کہ شاید اس وجہ سے سکینہ کا رونا کم ہو جائے. ایک بار بابا کے سر کو لیا, رونے لگی. اے بابا آپ تو ابھی ہمارے سرانے بیٹھے ہوئے تھے, آپ کا سر کس نے قلم کر دیا. بار باب اعضا, سکینہ کا گریہ سرد آہوں میں تسلیم ہوا. سرد آہیں بھی خاموش ہو گئی. ایک بار سکینہ وہیں پر لیٹ جاتی ہے. زینب و رباب نے سمجھا شاید سکینہ تھک گئی ہے, اٹھانا چاہا. اے دوستو, حسین کی بیٹی اس دنیا سے گزر گئی. ایک بار بیمار امام, پانی تو موجود نہ تھا کہ غسل دیتے, ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں, کس طرح سے قبر کھودی ہوگی. ایک بھائی نے اپنی بہن کو کس طرح سے دفن کیا ہوگا. اس منظر کو دیکھ کر زینب نے کربلا کا رخ کیا. اے بھیا, آج ایک بھائی نے اپنی بہن کو دفن کر دیا, مگر ہاں ایک بہن وہ ہے جو اپنے بھائی کے لاشے کو ریگزار کربلا پر بے گور و کفن چھوڑ کر آئی ہے. لعنت اللہ علی قوم الظالمین الہی بحق ظہرا وحبیہ وبرکاتہ. بارے اس مجلس کو شرف قبولیت عطا فرما, جناب مرحومہ کے حسنات میں اضافہ فرما, ان کی مغفرت فرما, سیئات کو درگزر فرما, پسماندگان کو صبر و اجر کی توفیق کرامت فرما. جملہ مومنین و مومنات جو یہاں تشریف فرما ہیں, بارے الہ ان سب کی عمروں میں برکت عطا فرما, ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. حضرات گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر شان زہرا بنت حسن زیدی کی ذکر بسم اللہ الرحمن حسین 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 حسین. جب رخصت کو شہ بحر برائے, چلائی سکینہ میرے بے کس پدرائے. شہ کہتے تھے بی بی ہمیں رو کر نہ رلاؤ, پھر پیار کریں ہم تمہیں آگے کو لاؤ. وہ کہتی تھی ہمراہ مجھے لے کے تو جاؤ, میں کیا کروں میدان میں گر جا کے نہ نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا,
نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا چلی آؤں گی بابا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا چلی آؤں گی بابا فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر سینے پہ سلائیں تمہیں رات میں ماتر کیوں کہتی ہو مقتل میں چلی جاؤں گی بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا چلی آؤں گی بابا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا چلی آؤں گی بابا ننھے سے گلے جیب میرے چلتی ہے تلوار کھلتا نہیں کیوں آپ نے باندھے گئے ہتھیار میں آپ کو کھو کر نہ کبھی پاؤں گی بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا چلی آؤں گی بابا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا چلی آؤں گی بابا آتی ہے بلا سر پہ تو پہلے مجھے مارو مر جاؤں گی بابا نہ سے دھارو نہ سے دھارو جاؤ گے جہاں میں بھی وہیں آؤں گی بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا چلی آؤں گی بابا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا چلی آؤں گی بابا آنے تو اگر پیاس سے غش آئے گا بابا تم جیتے رہو پانی بھی مل جائے گا بابا میں آپ کو دیکھوں گی تو جی جاؤں گی بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا چلی آؤں گی بابا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا چلی آؤں گی بابا کچھ دور نہ تھے ہم جو تمہیں نیند نہ آئی کیا ہوئے گا جب ہو مہینوں کی جدائی بی نہ کہو آپ کو جی پاؤں گی بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا چلی آؤں گی بابا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا چلی آؤں گی بابا وہ حال انی سب نہیں ہو سکتا ہے مرکوب جس طرح چھوٹی بات سے وہ دکھ تر مضبوط لوہا تھا یہی جس کا نہ جی پاؤں گی بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا چلی آؤں گی بابا نیند آئے گی جب
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد المسيحيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، السلام عليك وعلى جدك وأبيك، السلام عليك وعلى أمك وأخيك، السلام عليك وعلى أخيك بالفضل عباس وعلى سائر المستشهدين مع جميع ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس وعنيس النفوس، أيها المدفون بأرض الطوس، يا علي بن موسى عرذا، كن شفينا وشفي والدينا في اليوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب الأسر والزمان، العمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وصحل الله تعالى مخرجك وزهورك، وجعلنا من أنصارك وعوانك وشية ومحبيك ورحمة الله وبركاته. مومنین ایک اعلان سماعت فرما لیں. انشاءاللہ نیکسٹ سیٹرڈے کو 2 جون کو یہاں پہ جشن ولادت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک محفل میلاد یہاں پہ منعقد کی جا رہی ہے، جس سے جناب ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب جو آئیں گے وہ اس محفل سے اپنی کلام پیش کریں گے. پروگرام کا آغاز ٹھیک 7:30 بجے ہوگا، اور جس میں منقبت خوانی کا جو دور ہے وہ نماز مغربین سے پہلے ہے، تو 7:30 سے لے کے 9 بجے تک منقبت خوانی ہوگی. اس کے بعد نماز مغربین، اور نماز مغربین کے فوراً بعد ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب جو ہیں وہ میلاد سے خطاب کریں گے، اور میلاد کے بعد مولانا سید احمد رضا حسینی اس محفل سے خطاب کریں گے. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ پلیز نوٹ فرما لیں 2 جون سیٹرڈے کو ٹھیک 7:30 بجے ڈاکٹر ریحان اعظمی جشن میلاد مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کے سلسلے میں جو ہو رہا ہے اس سے خطاب کریں گے.
चलो देखते हैं तो मिलते हैं। बड़ा नहीं है, बहुत अच्छा है। आनी जगह तो हुआ है ना भाई? हाँ हुआ है, बहुत अच्छा यार, बल्कि बाढ़ उसके बाद लंबी हुई थी, लोगों को भी देगा था यार, ये मेरा सब क्रेडिट उसको जाता है। बच्चे दोनों का टेम्परामेंट मालूम हुआ इतना नहीं है यार, वो कामयाब है इसमें मेरे ख्याल में, यहाँ पे भी माहौल प्रोग्राम कर सकें कि हमें वो ये जो गाड़ी वो चला